اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پیارے دوستو السلام علیکم، میں ہوں اقبال اعظم چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میری کہانی۔ دوستو، آج کی میری اس کہانی میں نے آپ کو ایک میاں بیوی کا قصہ سنانا ہے کہ بیوی کی عقل مندی اور صبر سے اس کا گھر اجڑنے سے کیسے بچ گیا۔ آج کل تو عورتوں نے اپنا غصہ ناک پر رکھا ہوا ہے، ذرا سی بات کہیں سے طبیعت کے خلاف ہوئی نہیں، یہ جا وہ جا، اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ عدالتیں خاندانی جھگڑوں سے بھری پڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرد اور عورت دونوں کو سنت اور شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری طرف سے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ایک شیخ صاحب اور ان کی بیوی نجیبہ کے بارے میں ہے۔ شیخ رجب نے اپنی بیوی نجیبہ کو طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد انہوں نے بیوی سے کہا تو تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ بیوی بولی میں ہرگز نہیں جاؤں گی، اب اس گھر سے میری لاش ہی نکلے گی۔ شیخ رجب بولے میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں، اب مجھے تمہاری حاجت نہیں، چلی جاؤ میرے گھر سے۔ بیوی بولی میں نہیں جاؤں گی، آپ مجھے گھر سے نہیں نکال سکتے، جب تک میں عدت پوری نہ کر لوں تب تک میرا خرچ بھی آپ کے ذمہ ہے۔ شیخ رجب بولے یہ تو ڈھٹائی ہے، جسارت ہے، بے شرمی ہے اور بے حیائی بھی۔ بیوی بولی آپ اللہ سے زیادہ ادب سکھانے والے تو نہیں ہیں کہ آپ نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، اپنی امت سے کہو کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے دنوں کے آغاز میں انہیں طلاق دو اور عدت کا حساب رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو، نہ تم انہیں ان کے گھر سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھیں، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ شیخ رجب نے غصے میں اپنا کپڑا جھاڑا اور یہ بڑبڑاتے ہوئے گھر سے نکل گئے۔ اللہ کی قسم، اس عورت نے تو عاجز کر کے رکھا ہے۔ بیوی بس مسکرا کر رہ گئی، کچھ بولی نہیں، اپنا حوصلہ مضبوط رکھا۔ اب جان بوجھ کر بیوی نے روزانہ کا معمول بنا لیا کہ کمرے میں روم فریشنر سے اسپرے کرتی، آخر میں خود بھی سجتی سنورتی، خوشبو لگاتی اور گھر کے اندر شیخ رجب کے آنے جانے کے راستے میں بیٹھ جاتی۔ شیخ صاحب 5 دن سے زیادہ صبر نہ کر سکے اور پھر انہوں نے زبان سے نہیں بلکہ عملی طور پر بیوی سے رجوع کر لیا۔ ایک دن بیوی نے ناشتہ بنانے میں کچھ تاخیر کر دی۔ شیخ رجب نے غصے میں کہا یہ تمہاری طرف سے میرے حق میں کوتاہی ہے، یہ ایک مومن عورت کا سلوک نہیں ہے۔ بیوی بولی اپنے مومن بھائی کے کام کو 70 مرتبہ بھلائی پر محمول کرنا چاہیے۔ نیک گمان رکھنا انسان کی بہترین صفات میں سے ایک صفت ہے۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے وہ ان کی محبت حاصل کرتا ہے۔ شیخ رجب بولے یہ سب کہہ دینے سے تمہارا جرم کم نہیں ہو جائے گا، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں بغیر ناشتے کے گھر سے چلا جاؤں؟ بیوی بولی حقیقی مومن کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں جو لکھا ہے اس پر قناعت کرے، اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا، اسے اس کی ضرورت کے بقدر روزی دی گئی اور اللہ نے اسے جو کچھ دیا اس پر قناعت کی بھی توفیق دی۔ شیخ رجب بولے اب تو میں ہرگز کچھ نہیں کھاؤں گا۔ بیوی بولی افسوس، آپ نے ان باتوں سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ شیخ رجب نے بیوی کی بات پر دھیان بھی نہیں دیا اور غصے میں گھر سے نکل گئے۔ گھر لوٹنے کے بعد بھی انہوں نے بیوی سے کوئی بات چیت نہیں کی۔ رات میں انہوں نے بیوی کو بستر پر تنہا چھوڑ دیا اور خود بستر کے نیچے سو گئے۔ شیخ صاحب کا یہی حال رہا، یہاں تک کہ 10 دن اور 10 راتیں گزر گئیں۔ دن میں بیوی کھانا وغیرہ تیار کرتی اور سارے کام معمول کے مطابق کرتی۔ رات میں بیوی اپنے اوپری لباس کی سیٹنگ درست کرتی، میک اپ کرتی، خوشبو لگاتی اور بستر پر لیٹ جاتی۔ جان بوجھ کر شوہر سے کوئی بات چیت نہ کرتی۔ 11ویں رات پہلے تو شیخ رجب معمول کے مطابق بستر کے نیچے لیٹ گئے، لیکن پھر تھوڑی ہی دیر میں بستر پر آ گئے۔ بیوی ہنسنے لگی اور بولی آپ کیوں آئے ہیں؟ شیخ بولے میں پلٹ کر واپس آ گیا ہوں۔ بیوی بولی
لوگ پلٹتے ہیں تو اوپر سے نیچے جاتے ہیں، نیچے سے اوپر تو نہیں جاتے۔ شیخ نے مسکراتے ہوئے کہا، بستر پر جو مقناطیس ہے اس میں زمین کی قوت کشش سے زیادہ پاور ہے۔ پھر شیخ نے مسرت آمیز لہجے میں کہا، نجیبہ اگر دنیا کی ساری عورتیں تمہاری طرح ہو جائیں تو کوئی مرد اپنی بیوی کو کبھی طلاق نہ دے اور گھروں کے سارے مسائل ختم ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کی بدسلوکی پر صبر کرتی ہے اللہ اسے آسیہ بنت مزاحم کے جیسا اجر دیتا ہے۔ دوستو، بھائیو، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ دوستو، اپنے والدین، بہن بھائیوں، اقربا کے ساتھ ساتھ اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔